بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بہت پیارے بھائیوں، اللہ پاک نے اگر ہمیں مال دیا ہو تو مال کے ساتھ اللہ پاک نے بہت سارے حقوق بھی لگائے ہیں۔ اگر مالی حقوق کو ادا کیا جائے تو اللہ پاک وہ مال کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اور وہ مال کو بڑھاوا بھی دیتے۔ یہ دو چیزیں میں نے بیان کی۔ مالی حق ادا کرنے کے نتیجے میں اللہ پاک مال کی حفاظت فرماتے۔ وہ مال اب لٹوروں سے، چوروں سے، اس کے اوپر حکومت کی طرف سے چھاپے مارنے سے وہ مال بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ اگر وہ مال کا حق ادا کیا جو اللہ کی طرف سے، وہ مال پر اللہ پاک نے حق عائد کیا تو مال محفوظ بھی ہوگا اور وہ مال کی اللہ پاک بڑھوتری بھی فرمائیں گے۔ مال کے ساتھ میں اگر مخصوص مقدار میں مال ہو تو اللہ کا ایک حق ہے زکوٰۃ، کہ مخصوص انداز کا مال ہو، مخصوص مقدار میں ہو تو اللہ پاک نے اس پر زکوٰۃ کو فرض کیا۔ زکوٰۃ علماء جانتے ہیں کہ اس کا نام ہی زکوٰۃ رکھا۔ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک ہونے کے، صاف ہونے کے۔ وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو وہ مال اب ہر اعتبار سے پاک ہو گیا۔ غلط جگہ پر وہ مال استعمال نہیں ہوگا، خرچ نہیں ہوگا، چوروں کے ہاتھوں میں وہ مال نہیں آئے گا، وہ مال تمہارا محفوظ ہو گیا۔ اور وہ مال کو اللہ پاک زکوٰۃ صدقہ دینے کی وجہ سے بڑھاتے بھی ہیں، اس میں اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ دیکھو ایک بات پیارے بھائیوں، یہ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہو اپنے بندوں کے ساتھ کہ یہ بندے پر بہت بیلنس ہو گئی، بینک میں بہت مال جمع ہو گیا، گھر پر بہت اس نے جمع کر لیا، اب اس کے پاس سے مال نکلواؤ۔ اللہ پاک نے حج فرض کر دیا کہ بہت بیلنس ہو گئی تو 4-5 لاکھ روپے اب نکالو، حج کو چلو۔ تو یہ اللہ ہمارے مال کو ہم سے نکالوا کر ہمیں غریب فقیر بنانا نہیں چاہتے۔ اللہ پاک کی طرف سے مالی حق جو ہم پر عائد کیا گیا، ہم پر جو مالی حق ڈالا گیا، تو وہ مالی حق ادا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اگر وہ امتحان میں ہم کامیاب ہو گئے تو یاد رکھو مالی حق ادا کرنے کے نتیجے میں اللہ پاک کم سے کم 10 گنا وہ مال کو بڑھاتے ہیں۔ حج میں ہم نے 4-5 لاکھ روپے خرچ کر دیے۔ صحیح حدیث میں بیان کیا گیا تابعوا بین الحج والعمرہ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خُبُثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے حج کرو، عمرہ کرو، اور حج عمرہ کے فائدے جو بیان کیے ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہمارے مزاج کے مطابق کہ انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اپنا فائدہ دیکھتا کہ مجھے اس میں کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا۔ تو انسان کے مزاج کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حج اور عمرہ پر مال خرچ کرو گے، پہلا فائدہ تم مالدار بنو گے۔ ینفیان الفقر، پہلا فائدہ یہ بیان کیا تمہاری فقیری دور ہو جائے گی۔ 10 لاکھ اللہ حج کے عنوان پر نکال کر تمہارا امتحان لے رہا، میرے بندے کو میں نے مال دیا اور میرے نام پر وہ خرچ کرتا ہے یا نہیں، بس اتنا اللہ کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے نام پر وہ مال خرچ کر دیا تو 10 لاکھ کے بدلے میں آپ انتظار کرو، اللہ پاک آپ کو 1 کروڑ دینے والا ہے۔ اگر حج میں آپ نے 8 لاکھ خرچ کر دیے، اللہ پاک آپ کو 80 لاکھ دینے والا ہے۔ یہ صاف اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے وعدہ ہے۔ اللہ کے نام پر دیا ہوا، نکالا ہوا مال ضائع نہیں جاتا۔ ان اللہ یربی الصدقات، اللہ صدقات کو، اللہ کے نام پر دیے ہوئے مال کو اللہ بڑھاوا دیتا ہے، اللہ اس میں اضافہ کرتا۔
اگر ہماری زندگی میں ہمیں وہ مال کا بڑھاوا ملا تو ملا، اگر نہیں ملا تو ہماری اولاد اس کا فائدہ اٹھائے گی۔ قرآن کریم آپ پڑھیں گے تو قرآن کریم کی تفسیر میں آپ کو یہ بات ضرور ملے گی۔ جو حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، وہ بڑا تفصیلی واقعہ، دو بزرگوں کی ملاقات ہوئی تھی، دو نبی تھے۔ علماء جانتے نبی کی لائنیں الگ الگ ہوتی، ایک نبی شریعت والا، مسئلے دینے والا، عقیدے بیان کرنے والا، روزے زکوٰۃ نماز کے مسائل لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا، وہ نبی کو کہتے تشریعی نبی۔ اور ایک نبی ہوتا ہے کہ اللہ اس کو کہہ دے یہ کر دو تو وہ کر دیتا ہے، مجبور ہے، اس کو شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، تو وہ نبی کو کہتے تکوینی نبی۔ تو خضر تکوینی نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی تھے۔ دو الگ الگ مزاج والے جمع ہوئے تھے، ساتھ میں لمبا سفر ہوا تھا۔ وہ سفر کے دوران میں ایک واقعہ یہ پیش آیا، دونوں بہت بھوکے ہوئے اور بھوک کی وجہ سے بہت بے چینی ہوئی، تو دونوں ایک گاؤں میں گئے اور گاؤں والوں سے جا کر کہا کہ ہم غریب پردیسی اور مسافر ہیں، ہمیں کھانا دے دو۔ اور دیکھیے نبیوں کا میزان، نبیوں کی شان ایسی ہوتی، بلکہ اللہ والوں کی شان یہ ہے خیر عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ۔ اللہ کے اچھے ولی بندوں کی علامت یہ ہے کہ جب ان کو دیکھے، ان کے پاس بیٹھے، ان کی باتیں سنے تو اللہ یاد آ جائے۔ یہ اللہ والوں کی علامت ہے، خیر عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ۔ پھر نبیوں کا کیا حال ہوگا؟ اور نبی اللہ پاک بڑا جمیل اور خوبصورت بناتے۔ جتنے نبی دنیا میں آئے کوئی بد شکل نہیں آیا، سب نبی بڑے خوبصورت اور جمیل ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں حضرت حسان بن ثابت نے جو باتیں بیان کی ہے، بہت مشہور باتیں ہیں۔ میں ابھی یہ تمہیدی بات بیان کرتا ہوں، ساتھی آ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں جو حضرت حسان بن ثابت ایک ایسے صحابی ہے جنہوں نے 120 سال کی عمر پائی ہے، 60 سال ان کے اسلام میں گزرے ہیں اور 60 سال ان کے کفر میں گزرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی، صحابی بنے، اور آپ کو جب دیکھا آپ سے اتنے متاثر ہوئے کہ آپ کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے بیان کرنے لگے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ میں بہت بوڑھا ہو گیا، لیکن میں نے بوڑھاپے میں جو دنیا دیکھی ہے تو دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی حسین خوبصورت مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي میں یہ داخل ہے کہ چاند بھی مجھے خوبصورت نظر نہیں آیا، سورج بھی مجھے خوبصورت نظر نہیں آیا۔ ان آنکھوں نے میری زندگی میں جو جو دیکھا آپ سے کوئی زیادہ خوبصورت مجھے نظر نہیں آیا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور دنیا بھر کی عورتوں نے ایسا خوبصورت بچہ آج تک جنا ہی نہیں ہے، جو آمینہ نے آپ کو جنا ہے، ایسا خوبصورت بچہ دنیا بھر کی عورتوں نے آج تک جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ میں کوئی عیب نہیں، آنکھیں دیکھو تو کمال، کان دیکھو تو کمال، ہونٹ دیکھو تو کمال، ناک دیکھو تو کمال، پاؤں دیکھو تو کمال، ہاتھ دیکھو تو ہر چیز جیسی ہونی چاہیے وہ تمام چیزیں۔ ملٹری میں آپ اگر فوجی بننا چاہیں تو ہر ایک فوجی نہیں بن سکتا، اس کی ہائٹ کو دیکھا جاتا، اس کے سینے کو دیکھا جاتا 56 انچ کا ہے کہ نہیں صاحب جیسا، تو وہ سینے کو بھی دیکھا جاتا، ہائٹ کو بھی دیکھا جاتا اور اس کے چال کو دیکھا جاتا، ساری چیزوں کا معائنہ کیا جاتا۔ یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال کی بات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں تھا، ہر عضو جیسا ہونا چاہیے ویسا، کأنک خلقت کما تشاء۔ اس کا اچھا ترجمہ میں یہ کرتا ہوں، گویا کہ رب تعالیٰ نے آپ کو پوچھ پوچھ کر کے بنایا۔ سیدھا ترجمہ گویا کہ آپ کو پیدا کیا جیسا آپ چاہ رہے تھے،
یعنی رب تعالیٰ نے آپ کو پوچھ پوچھ کر بنایا کہ محمد بتاؤ آپ کے کان کیسے بناؤ، ناک کیسے بناؤ، ہونٹ کیسے بناؤ، آپ کے بدن کا ایک ایک عضو کیسے بناؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عفیفہ کائنات ہے، ہماری جان قربان حضرت عائشہ پر، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کو بیان کرتی ہوئی بیان فرماتی، لنا شمسن وللآفاق شمسن، آپ کو سورج کہتی ہے، ہمارا ایک سورج ہے، ہمارا ایک سورج ہے، اور دنیا والوں کا ہوگا سورج، دنیا والوں کا ہے ایک سورج، لیکن ہمارا ایک سورج ہے، اور وہ اپنے سورج پر کیا ناز کرتی ہے، وَالشَّمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ، میرا سورج تو آسمان کے سورج سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، شمس الناس تطلع بعد الفجر، لوگوں کا سورج تو صبح صادق کے بعد نکلتا ہے، وَالشَّمْسِ يَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حسن و جمال، ایسا ہر نبی بڑا خوبصورت بڑا جمیل رہا کرتا، ہر نبی، یہ دو نبی خضر اور موسیٰ نبی تھے بڑے جمیل، ان کو دیکھے تو دیکھتے رہ جاؤ۔ ایسا آدمی اگر ہمارے پاس آ جائے تو بعض مرتبہ چہرے مہرے سے لگتا ہے کہ کوئی اچھا آدمی، تو اس کو پوچھنے کا جی چاہتا، اس کی مہمان نوازی کا جی چاہتا، پوچھے بھائی کہاں سے آئے، کیا کام۔ وہ مہمان ایسے تھے، لیکن یہ مہمان ایسے مقدس، اور انہوں نے جا کر کے کہا کہ تم ہمیں کھانا دے دو، ہم مہمان پردیسی ہیں، لیکن وہ گاؤں والے نصیبے کے ہارے، قسمت کے پھوٹے، وہ ایسے تھے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے مہمان بنانے سے منع کر دیا، جاؤ راستہ پکڑو، معاف کرو، تمہیں یہاں کھانا نہیں ملے گا، کھانا دینے سے انکار کر دیا، روانہ ہو گئے۔ لیکن جب چلے وہاں تو ووج گاؤں کے کنارے یا راستے میں ایک مکان تھا، جو مکان کی دیوار گرنے جا رہی تھی، تو چلتے چلتے خضر نے یہ دیوار کو یوں ہاتھ لگایا، وہ گرنے جا رہی تھی تو یوں ہاتھ لگایا، یوں ہاتھ لگایا تو دیوار سیدھی کھڑی ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں وہ نبی سے کہنے لگے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اگر کرنا تھا تو ٹفن مانگ لیتے، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن کیوں ان کا یہ کام کر دیا۔ تو یہ کام کرنے پر اعتراض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن کچھ بولے نہیں۔ لیکن آگے چل کر کے جب دونوں کی جدائیگی ہوئی، ملاقات ختم ہوئی، اس کے بعد ایک ایک واقعے کو جو اس سفر میں پیش آیا تفصیل سے بیان کیا خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ ان میں کا یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ وہ دیوار کو میں نے اس لیے ٹھیک کر لیا تھا کہ وہ دیوار کے جڑ میں، دیوار کے نیچے بہت مال چھپا ہوا تھا۔ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ لکھتے کہ اس میں سونے کی بڑی بڑی تختیاں چھپی ہوئی تھی اور بہت مال تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو شہر کے لوگ آتے اور وہاں اینٹیں روڑے ہٹانے کے بہانے کسی کے ہاتھ اگر وہ مال مل جاتا تو لے کر بھاگ جاتا۔ ہمیں وہ مال بچانا تھا۔ کیوں بچانا تھا؟ اس لیے کہ مال بچا کر 2 یتیم بچوں کا وہ مال تھا، ان کو ہمیں مالدار بنانا تھا۔ تو ان یتیم بچوں کو مالدار بنانے کے لیے ہمیں وہ مال بچانا تھا، اس لیے ہم نے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ کیوں یتیم بچوں کو مالدار بنانا تھا؟ اس کی وجہ قرآن کریم بیان کرتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ بات مجھے بیان کرنی ہے، نکتے کی بات، اس لیے کہ ان بچوں کا باپ نیک تھا۔ علامہ ابن کثیر ایسا لکھتے ہیں کہ وہ ابن اور باپ سے مراد ان یتیم بچوں کی پیڑھی میں 7ویں پیڑھی کا باپ نیک تھا، اس نیکی کا بدلہ 7ویں پیڑھی کو مال کی شکل میں مل رہا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ تو یہاں پر اگر آپ اللہ کے نام پر مال خرچ کریں گے 10 گنا اللہ آپ کو دے گا۔ اگر 10 گنا آپ کو زندگی میں لینے کا موقع نہیں ملا تو اللہ پاک آپ کی اولاد کو دے گا۔ ایسے اگر آپ نے غلط ہاتھ ڈالا کاروبار میں
تو وہ کاروبار میں غلط ہار، ناجائز طریقے پر کاروبار، خاص طور پر انٹرسٹ میں، سود میں، آج امت اس میں گھستی جا رہی ہے۔ ہر آدمی کا مزاج ہے کہ میں امیر بن جاؤں، مالدار بن جاؤں، کوئی غریب رہنا پسند نہیں کرتا۔ میرا گاؤں میں سب سے اچھا مکان بنگلہ ہو، میرے آنگن میں کار موٹر گاڑی ہو، ہر ایک یہ چاہتا، اور یہ چاہت کی وجہ سے بسا اوقات سود میں اور انٹرسٹ میں ہاتھ ڈال دیتا۔ ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذوا بالسنہ، جو قوم سود میں ہاتھ ڈال دیتی سب سے پہلے اللہ کا عذاب یہ آتا ہے کہ اللہ پاک اس پر مالی تنگی ڈال دیتے، اللہ پاک مال کو چھین لیتے۔ اگر تم نے یہ انٹرسٹ میں ہاتھ ڈالا ہے تو اگر تمہاری زندگی میں اللہ پاک نے مال کو نہیں چھینا تو یاد رکھیے آپ کی اولاد پر وہ دین آئے گا، وہ دور نہیں ہے کہ آپ کی اولاد پائی پائی کے لیے ترسے گی۔ جس اولاد کو آپ خوش کرنے کے لیے یہ غلط کام، غلط کاروبار، غلط راستہ اپنایا، لیکن وہ اولاد کل کو ایک ایک پائی کے لیے ترسے گی۔ کوئی اس کو بیڑی کے پیسے نہیں دے گا، چائے کے پیسے اس کے پاس نہیں ہوں گے۔ لہذا یہ وقت یہ اولاد پر آنا، آپ کی زندگی اگر لمبی ہو گئی تو آپ وہ فقیری دیکھ کر بھریں گے۔ 40 سال یہ عمل کرنے کے بعد آپ زندہ رہے تو آپ وہ فقیری دیکھ کر مریں گے، اور اگر آپ کی زندگی نہیں رہی تو وہ کام جب سے غلط کیا اس کے بعد سے 40 سال ہوں گے تو آپ نہیں رہیں گے تو اس کا اثر آپ کی اولاد پر ہوگا۔ غلط کام کا اثر بھی اولاد پر، نیک کام کا اثر بھی ہوگا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اللہ نے مال دیا ہو تو وہ مالی حقوق کو ادا کرے اور بڑے شوق سے ادا کرے۔ میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، یہاں بھی شاید بیان کیا ہو۔ رابعہ بصریہ نام سنا ہے، بہت بڑی اللہ کی ولیہ، حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے رابعہ بصریہ کا، کہ وہ رابعہ بصریہ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کو قبر میں ان کے مزار میں اتارا گیا تو ان کے پاس فرشتے آ گئے سوال کرنے والے، ان کو منکر نکیر کہتے۔ لیکن میں نے بڑی اچھی بات پڑھی ہے مشکوٰۃ شریف کی شرح ایک مظاہر حق، اس میں ایک بات لکھی کہ وہ فرشتے جو ایمان والوں کے پاس آتے وہ منکر نکیر نہیں ہوتے، وہ مبشر بشیر ہوتے، وہ ڈراتے نہیں، وہ آ کر تو بشارتیں سناتے۔ کیا کہتے وہ ایمان والے کو؟ وہ ایمان والے کو آ کر کہتے افتحوا لہو بابا من الجنہ، ارے تھک کر آیا ہے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولو تاکہ جنت کی ہوا آئے۔ کوئی کہتا ہے افرشوا لہو بالجنہ، اس کے لیے جنت کا بچھونا لاؤ۔ کوئی کہتا ہے نم کنومۃ العروس، دلہن کی طرح سو جاؤ، تو کہاں ڈرانے آئے؟ لہذا ایمان والے کے پاس تو موٹے موٹے سوال کریں گے اور بشارتیں سنائیں گے، یہ ہو جائے گا، چلو جنت میں سے یہ دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ ڈرانے کے لیے نہیں آتے۔ تو رابعہ کے پاس بھی آ گئے، وہ مبشر بشیر کہو کہ منکر نکیر کہو، دو فرشتے آ گئے اور آ کر رابعہ کو بٹھایا اور سوال کر لیا من ربو کی، تو رابعہ نے ان پر سوال کر دیا، چڑھائی کر دی رابعہ نے۔ رابعہ نے یہ کہا کہ اچھا آپ کون ہو، یہ مجھے پہلے جواب دو۔ تو کہا کہ ہم فرشتے ہیں۔ اچھا کہاں سے آئے؟ تو کہا آسمان سے آئے۔ اچھا آسمان زمین کے درمیان میں کتنا فاصلہ؟ تو کہا 500 سال کا فاصلہ۔ اچھا 500 سال آپ آسمان سے نیچے زمین پر آئے؟ ہاں۔ اب میرا ایک سوال ہے آپ دونوں سے، من ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے بتاؤ، یہ سوال ہے میرا۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کی بندی یہ کیسا عجیب ہم سے سوال کرتی، کیا ہم رب کو بھول جائیں گے؟ تو کہا کہ آسمان سے نیچے آئے 500 سال، تو کہا 500 سال ہم نیچے کا 500 کروڑ سال نیچے آ جائے تب بھی ہم اپنے رب کو نہیں بھول سکتے۔ پھر رابعہ نے کہا پھر اس اللہ کی بندی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو زمین سے صرف 4 فٹ نیچے آئی اور 4 زمین پر جب تک زندہ رہی 1 سیکنڈ بھی اللہ کی یاد کے بغیر اس نے نہیں گزارا، وہ جب 4-5 فٹ زمین سے نیچے آئے تو وہ اللہ کو بھول گئی ہوگی۔ یہ رابعہ بصریہ وہ مقام رکھتی تھی،
काली कलोटी थी, शक्ल अच्छी नहीं थी राबिया मिस्रिया की, लेकिन अल्लाह तो शक्लों को कब देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह शक्लें माले नहीं देखता, अल्लाह तो दिल की कैफियत को देखता है। तो राबिया वो सिफात वाली थी, वो राबिया रोज़े से थी। बात सुनिए, मुझे इसके बाद कोई अच्छी बात आपको मौके के मुनासिब समझानी है। वो राबिया रोज़े से थी, इसके घर की खादिमा नौकरानी वो भी रोज़े से थी। असर के बाद घर में खाने को कुछ नहीं था। वो अल्लाह वाले जितने गुजरे हैं तो वो ऐसी ही कसम पुरसी की हालत में, इनके पास ज़ाहिरी असबाब नहीं हुआ करते थे। अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े सहाबी है, वो सहाबी की सीरत को अगर पढ़ा जाए तो मकाम देखो तो सरों से टोपियाँ बल्कि बाल गिर जाए, और सीरत पढ़ी जाए तो आँख नहीं दिल भी रोने लगे। इस कदर मुजाहिदे वाले हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जब गए और अबू उबैदा बिन जर्राह से कहा तुम्हारा मकान देखना है मुझे, कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा मकान देख करके क्या करेंगे आप? नहीं, मुझे देखना है, विज़िट करना चाहते थे कि मेरे नुमाइंदे मेरी तरफ से जो कारिंदे हैं कोई चुपके कोई दूसरा काम तो नहीं करते, माल तो जमा नहीं करते। एक गवर्नर आदमी है, लेकिन वो चले आबादी ख़त्म हो गई और जंगलात में और एक झोंपड़ी नज़र आई जो अबू उबैदा बिन जर्राह का ये महल था, आलीशान महल झोंपड़ी, और इसमें अमीरुल मोमिनीन अपना सर झुकाकर दाखिल हुए तो एक लोटा पड़ा हुआ था और एक चटाई थी, इसके अलावा कुछ नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने देखकर इनके आंखों में भी आंसू आ गए। यह अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु, कुछ इनके ज़ाहिरी एतबार से इनके पास नहीं था, दुनिया के पीछे वो पड़ने वाले नहीं थे, अल्लाह से इनका ताल्लुक, इसी से वो बड़े बने। राबिया के पास भी कुछ नहीं था, रोज़े से थी, उसकी खादिमा और नौकरानी भी रोज़े से थी। घर में 2 रोटियां थी, इसके अलावा कुछ नहीं था, 2 रोटियां। असर के बाद एक साइल आ गया और साइल ने सदा दी दे दो अल्लाह के नाम पर, तो खादिमा से कहा दे दो दोनों रोटियां, दे दी। खादिमा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब सेठानी का हुक्म था, आकानी का हुक्म था तो दे दी दोनों रोटियां, लेकिन दिल में एक बात थी, अच्छा नहीं लगा। असर के बाद वक्त गुजरता कटता गया, मगरिब का वक्त आ गया, इफ्तार का वक्त, अब कुछ इफ्तार करने का नहीं था। तो अब वो नौकरानी बोली राबिया तुम भी रोज़े से हो, मैं भी रोज़े से, साइल आया था, आप इसको अगर एक रोटी देती इनका काम भी हो जाता और एक रोटी बचती हमारी इफ्तारी का इंतज़ाम भी हो जाता, आपने दोनों रोटियां दे दी। राबिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अजान हो गई, नमाज पढ़ ली। नमाज के बाद में थोड़ी देर के बाद एक साहब आए, दरवाज़ा खटखटाया, टिक टिक टिक। राबिया ने कहा देखो कौन है। जाकर देखा तो एक साहब आए हैं, इनके हाथ में एक टोकरा है, इसमें रोटियां हैं और वो राबिया के लिए हदिया लेकर के आए। तो वो जवाब लेकर के आई, एक साहब आपके लिए रोटियां लेकर आए। तो फिर राबिया ने कहा जाओ पूछो इनको कितनी रोटियां है। तो जाकर पूछा तो कहा 10 रोटियां। तो राबिया ने कहा इनसे कह दो कि ये रोटियां हमारी नहीं है, ये बात मुझे सुनानी है, ये रोटियां हमारी नहीं है। वो चले गए। थोड़ी देर के बाद में एक दूसरे साहब आए, इनके हाथ में टोकरा था रोटियों का भरा हुआ। खादिमा फिर गई, आवाज़ लगाई तो जा कर के देख करके आई, जवाब दिया कि एक साहब रोटियां लेकर आए, आपको देना चाहते हैं और वो 20 रोटियां है। राबिया ने कहा लाओ ये हमारी रोटियां है। फिर खादिमा से कहने लगी राबिया कि हमने 2 रोटियां दी थी, ये माल अल्लाह के नाम पर देना, ये माल 2 रोटियां दी थी अल्लाह के नाम पर। अल्लाह और उसके रसूल का वादा है कि अगर माल अल्लाह के नाम पर दो तो हम कम से कम उसको बढ़ाकर 10 गुना देंगे। तो हम पहली 10 रोटियां लेकर के हम अपना आधा नुकसान क्यों करें? 2 दी है तो अल्लाह इसका 10 गुना 20 रोटियां देगा, 10 लेकर के हम नुकसान क्यों करें?
یہ نقد فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نام پر مال پر جو حق ہے، اگر اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اگر مال دیا جائے تو وہ ضائع نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو مالی جو حق ہے میرے بھائیو، زکوٰۃ شوق سے اس کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرو، وقت پر صدقہ فطر ادا کرو۔ اگر حج فرض ہے ہمارے مال کی وجہ سے، حج ادا کیا کرو۔ اور یہ جو موسم آ رہا ہے قربانی کا، اگر ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی واجب ہے، تو وہ قربانی کو بڑے شوق سے کرو، اور وہ قربانی واجب ہو تو شوق سے کرو، اپنے ہاتھ سے کرو، اپنے سامنے کرو، اپنے گھر پر قربانی کیا کرو۔ یہ ہے کہ عبادت کا شوق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان فرماتے، قوبی الی اضحیتی کی، بیٹا یہ قربانی کا جانور معمولی جانور نہیں ہے، یہ قربانی کے جانور کی ذرا دیکھ بھال کرو، اور اس کے اپنے قربانی کے جانور کی طرف کھڑے ہو، یعنی خدمت کرو۔ یہ جانور کو کھانا دو، چارہ دو، پانی دو، اس کے پیٹ کو سہلاؤ، ذرا دیکھ بھال کیا کرو۔ قومی الی اضحیتی کی، کیوں؟ اور وشہدیہا، اور جب یہ قربانی کا جانور جب ذبح کیا جائے تو وہاں تم حاضری دو۔ یہ قربانی کے جانور کے ذبح کے وقت حاضری دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جو جنت کے عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ، تو وہ فاطمہ کو کہہ رہے ہیں حاضری دو وہاں۔ اب یہ اپنا جانور اپنے سامنے اگر قربان ہوگا تو جانور کے پاس ہم حاضری دے سکیں گے۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو کہہ رہے تو کہنا بیٹی کو ہے، لیکن نبی کے کوئی بات پرائیویٹ نہیں ہوا کرتی۔ یہ مسئلہ ہے، یہ اصول ہے۔ نبی کسی کو بات بیان کرے لیکن وہ بات پوری امت کے لیے ہوتی ہے۔ تو اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے اپنے قربانی کے جانور کے پاس حاضری دو۔ تو ہم سبوں کو یہ حکم ہے جب جانور ذبح ہو حاضری دو وہاں۔ یہ کب ہو سکے گا؟ جب جانور اپنے سامنے ذبح ہو۔ اور کیوں حاضری دو؟ کیوں حاضری دو؟ اس لیے کہ جانور معمولی نہیں۔ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تُقْطَرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِ، اس لیے کہ یہ جانور ذبح کیا جائے گا، اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا، اسی کے ساتھ تمہاری زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا یہ قربانی والا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ لہذا اس کی ذرا دیکھ بھال کرو۔ صحابہ کرام سیرت آپ بار بار پڑھتے اور سنتے ہو، قربانی کا جانور خرید کر اتنا مانوس کر لیتے کہ صحابی کو پتہ نہ ہوتا، وہ مسجد میں جاتے اور وہ تو اپنے کام کے لیے نماز کے لیے نکلے، لیکن مسجد نبوی کے گیٹ پر پہنچے، اس وقت میں جو گیٹ ہو گیٹ پر، اور پیچھے دیکھے تو اپنا قربانی کا جانور آ کر کھڑا ہو گیا پیچھے۔ ہم ابھی مجھدر گئے تھے، ایک جگہ بیٹھے تو پھر وہاں پر چائے پانی کے ساتھ وہ بات بتائی کہ یہ 9 بکرے ہیں، اتنے مانوس ہے، ان کے اپنی بیوی کے اہلیہ کا نام لے کر کہا کہ یہ کہے کہ بیٹھ جاؤ تو وہ چلتے چلتے بیٹھ جاتے، اور کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے۔ وہ کسی کا نام لے کہ تو ادھر، نام ہر جانور کا رکھا ہے تو نام لے کر تو وہاں جائے گا۔ یہ ہے انسیت۔ اس کے گلے پر چھری چلے گی تو ادھر دل پر چھری چلے گی۔ جانور سے پیار، جان سے محبت ہو جاتی، لہذا یہ مانوس کر کے قربان کرنے کا حکم دیا۔ جانور کو اپنے سامنے پالو، یہ اصل حکم ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم جانور خرید کر لائے اور اپنے سامنے اس کو ذبح کیا جائے۔ جبھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی صاحبزادی سے فرماتے تم جانور ذبح ہو اپنے سامنے ذبح کرو، حاضری دو یہ جانور کو، معمولی جانور نہیں، پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کے مغفرت کا یہ ذریعہ بنے گا۔ اب اگر ہم نے قربانی اپنے سامنے نہیں کی،
بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا پیارے بھائیوں، یہ سچی بات ہے، یہ حقیقت ہے کہ آج ہم سب قربانی کو بوجھ سمجھنے لگے، ہم سب قربانی کو بوجھ سمجھنے لگے، اور ہمارا مزاج بس کسی طرح واجب ادا ہو جائے، دے دو نا مدرسے میں 1500 روپے، 1500 کا حصہ لکھوا دو، تو مدرسے میں 1500 حصہ روپیہ سے اگر حصہ لکھوا دیا آپ نے، ضرور قربانی ہو جائے گی۔ اگر وہ مدرسے والا صحیح ڈھنگ سے قربانی کرتا ہے تو آپ کو وہ بھی دیکھنا پڑے گا، کون سے مدرسے والے صحیح قربانی کرتے نہیں کرتے یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اپنے مدارس میں تو ٹھیک ہے، سب معقول نظم ہے، یہاں سے اساتذہ جاتے اور اپنی نگرانی میں جانور خرید کر قربان کرتے، لیکن یہ اصل طریقہ نہیں ہے، یہ تو مجبوری کا درجہ ہے مدرسوں میں حصہ دینا۔ کوئی مدرسے والے آپ کی منتیں نہیں کرتے کہ ہم کو مدرسے میں حصے دو، حصے دو، حصے دو۔ یہ تو لوگوں کی قربانیاں صحیح ہو اس کے لیے ایک راستہ ہے، کوئی مجبور ہو تو اس کے لیے ایک راستہ ہے۔ ایک زمانہ تھا بڑے بوڑھے لوگ سمجھتے، ادھر قرب و جوار سے لوگ آتے اور آ کر کے ذرا ان کا حلیہ اچھا دکھتا اور کہتے ہم تمہاری قربانی کر دیں گے، 200 میں حصہ، اس زمانے میں 150 روپے کا حصہ، اور وہ ایسے ہماری برادری کے پیسے لے کر جاتے، قربانی نہ ہوتی۔ تو ہمارے بوڑھوں نے اس وقت ہمیں سوچ کر کے مشورہ کر کے طے کیا اپنے مدارس میں سلسلہ جاری کرو تاکہ اپنے لوگوں کی قربانیاں صحیح ہو۔ اصل یہ مقصد ہے، لہذا یہ مقصد کے لیے یہ مدارس میں قربانیاں۔ لیکن اب رواج ایسا بنتا گیا کہ ہم سب بوجھ محسوس کرنے لگے، کون کرے، کون دکھا کرے، اب اس سے بہتر ہے کہ 1500 مدرسے میں دے دو۔ یہ قربانی کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں ہے، یاد رکھو، یہ انصاف کا معاملہ نہیں ہے۔ قربانی کا جانور خریدو، شوق سے خریدو، اپنے آنگن میں لاؤ اور لا کر اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سنت یہ ہے جو 10 سالہ سنت ہے، پوری مدنی زندگی کی آپ کی یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلے قربانی کے دن اپنے قربانی کا گوشت سب سے پہلے کھاتے تھے، اس لیے فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے سب سے پہلے قربانی کا گوشت۔ اور ایک حدیث میں تو یہ کہا گیا اس دن تم اللہ کے مہمان ہو، اللہ کی مہمان نوازی سے اعراض مت کرو، کھاؤ، شوق سے کھاؤ، سب سے پہلا کھانا یہ قربانی کا گوشت کھاؤ۔ اب آپ نے مدرسے میں حصہ دے دیا، کہاں سے آپ ہاوڑا کہاں جاؤں گے، بنگال کہاں جاؤں گے، کہاں سے آپ لاؤں گے گوشت؟ یہ سنت پر عمل کب ہوگا؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، قربانی بڑی شوق سے کرو، اپنے سامنے کرو، واجب قربانیوں کو اپنے سامنے، بلکہ نفل قربانیاں بھی اپنے سامنے ہونی چاہیے، اصل طریقہ یہ ہے۔ اور اگر پھر بہت زیادہ اگر شوق ہے قربانی کرنے کا مرحومین وغیرہ کی طرف سے، گھر پر 2-4 جانور اپنے خرید لیے اور مرحومین کی طرف سے حصے دے دیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے گھروں میں قربانیاں ہونی چاہیے۔ پہلے تو آج کی مجلس میں یہ نیت کرو قربانی ہم اپنے سامنے کریں گے نا بھائی؟ ہاں، یہ ایک عزم ارادہ۔ اگر دیکھیے یہ سلسلہ رہا، مجھے تو خطرہ ہے، ڈر ہے، وہ خطرے والی بات میں بتانا، کل میری آپ کی نسل قربانی کے نام سے بھاگے گی، قربانی کے جانور سے اس کو ڈر لگے گا، کوئی جین آ گیا، کوئی بھوت آ گیا، ایسا سمجھیں گے کہ جانور کے گردن پر چھری چلائی جا سکتی ہے، یہ اس کو ایک عجوبہ سمجھیں گے اگر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس لیے یہ قربانی کا عمل یہ اپنے سامنے اپنے گھروں میں اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ معمولی عمل نہیں، بہت بہترین یہ عمل ہے، اتنا بہترین عمل ہے۔ دیکھیے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک تابعی حنس کہتے ہیں میں نے حضرت علی کو دیکھا، رأیت علیٰ یضحی کبشین، میں نے علی کو دیکھا، ان کے پاس سے میں گزرا قربانی کے دنوں میں کہ 2 مینڈے کھڑے ہیں ان کی قربانی کے لیے، تو مجھے تعجب ہوا کہ قربانی علی کے لیے، قربانی کے لیے ایک جانور کافی ہے، تو یہ 2 کیوں جانور لائے؟ تو میں نے سوال کیا ما ھذا، یہ کیوں 2 جانور آپ نے؟
حضرت علی نے جواب دیا، وہ سنو، حضرت علی فرماتے اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں، لہذا آپ کی وصیت کے مطابق ایک جانور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ دیکھیے بہت سے اچھے اچھے علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے، حدیث پر وسیع نظر رکھنے والے، حدیث کا مطالعہ کرنے سے مجھے تو ایسی کوئی روایت نہیں ملی آپ نے کسی صحابی کو وصیت کی ہو میری طرف سے عمرہ کرنا، میری طرف سے طواف کرنا، قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کرنا، نمازوں کا ایصال ثواب کرنا، کوئی ایسی حدیث ایسی ہمیں نہیں ملی۔ لیکن یہ قربانی والی حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس عمل سے اتنا پیار تھا کہ زندگی پر یہ عمل کرتے رہے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ کو اتنا پیار تھا کہ یہ عمل میری طرف سے بعد میں بھی ہوتا رہنا چاہیے، تو آپ نے وصیت فرمائی۔ اسی لیے قربانی کا دین تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 مینڈے خریدے اور ایک مینڈے کو آپ نے اپنی طرف سے ذبح کر لیا، اور پھر دوسرے مینڈے کو ذبح کرتے وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہم ھذا امن لم یضحی من امتی، اے اللہ یہ مینڈا میری امت کے ان افراد کی طرف سے جو بیچارے غریبی کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے، ان تمام کی طرف سے مینڈا۔ کیا مطلب حدیث پاک کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے قربانی والے عمل سے میری امت کا کوئی امتی محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اتنی بڑی فضیلت کی یہ چیز ہے، چنانچہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کر لیا، ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا، کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کی حقیقت کیا؟ تو آپ نے جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، ابراہیم کی سنت ہے، ہم اس کو اپنائیں گے، تو پھر ہمیں اس سنت کے اپنانے پر ملے گا کیا؟ وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس سنت کے اپنانے پر ملے گا کیا؟ ہمارا فائدہ کیا؟ تو آپ نے جواب دیا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، یہ تمہارا فائدہ، جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کرو، اس جانور کے بدن پر جتنے بال، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، بکرا لے آؤ، اور بکرے کے بال آپ دیکھو کتنے ہیں، ان گنت کوئی گن نہیں سکتا، بہت زیادہ گنتے گنتے آدمی تھک جائے، اتنے زیادہ بکرے کے بدن پر بال، لیکن بکرے سے زیادہ دمبے گھیٹے کے بدن پر، وہ بال سے زیادہ باریک ہوتا ہے اون ہے۔ میں مثال سے یہ سمجھاتا، آپ داڑھی کا بال نکالیں یا سر کا بال نکالیں اور باریک بلیڈ، باریک سے باریک، اس سے اگر آپ داڑھی کے بال کے بھی حصے کرنا چاہے تو میرا دماغ ایسا کہتا ہے اس بال کے 4-5 حصے ہو سکتے، یہ میرا مطالعہ کہتا ہے، یہ داڑھی کے بال کے 4-5 حصے ہو سکتے، تو وہ بال کا آخری حصہ کہ جس کے بعد اب اس کے 2 حصے نہ ہو سکے، اتنے باریک بال کو کہتے اون۔ وہ اون ہوتا ہے گھیٹے کے بدن پر، وہ اون ہوتا ہے اونٹ کے بدن پر، یعنی اس کا مطلب صحابہ کا یہ تھا کہ یہ دمبے اور اونٹ کے بدن پر تو خربوں قدموں کی تعداد میں بال ہے، اگر ایسا جانور ذبح کرے تو آپ نے جواب دیا، بِكُلِّ شَعْرٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ کتنی نیکیاں! حضرت تھانوی قدس سرہ بیان فرماتے ہیں، یہ فضیلت ایسی فضیلت ہے جو لالچ اور حرص پیدا کرنے والی، یہ فضیلت کو دیکھنے کے بعد ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ پر قربانی واجب ہے تو ہم ضرور کریں گے، اگر واجب نہیں بھی ہے تو بھی یہ لالچ میں کہ اللہ نے 3 دن موقع دیا،
اور یہ 3 دن نیکیاں کمانے کا یہ وقت ہے. 3 دن میں اگر یہ کام کر لیا اللہ کھربوں پدموں نیکیاں جمع کر لے گا ہمارے لیے. جو 200-300 سال کی عمر میں آدمی اتنی نیکیاں جمع نہیں کر سکتا جو اللہ 15,000 کے بدلے میں 16,000 کے بدلے میں اللہ اتنی ساری نیکیاں دے رہا. اس لیے اگر واجب نہ بھی ہو تب بھی ہمیں قربانی کر لینی چاہیے. حضرت تھانوی علیہ رحمہ کا مشورہ واجب ہے تو کریں گے, واجب ہے نہیں کی تو سخت وعید ہے. من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. ہم نے مال دیا, مال کی وجہ سے قربانی واجب کی اور وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے عیدگاہ میں بالکل نہ آئے. فلا یقربن, بالکل ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے, آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ عیدگاہ میں تو یہ قربانی دینے والوں کا مجمع ہے. ہاں, یہ عیدگاہ میں قربانی دینے والوں کا مجمع. ہم نے مال دیا, ہمارے مال پر ہم نے تمہیں کہا کہ اتنی قربانی دو, نہیں دیتے ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہمارا حق, تو پھر تمہارا وہ منہ نہیں کہ تم وہ منہ لے کر کے ایمان والے کے مجمع میں آ کر کھڑے ہو جاؤ, نکل جاؤ ہماری عیدگاہ سے. سخت وعید ہے. اگر قربانی واجب ہو تو کریں گے, لیکن واجب نہیں بھی ہے تو بھی ضرور کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں, قربانی کی بڑی فضیلت ہے. بڑے شوق سے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ قربانی کیا کرتے تھے. قربانی کے دنوں میں اس عمل سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں کوئی عمل محبوب اور پیارا نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی, ما عمل ابن آدم من عمل احب الی اللہ من احراق الدم. ابن آدم قربانی کے دنوں میں جتنے اچھے عمل کر سکتا ہے فرائض اور واجبات کے علاوہ, اللہ کی نگاہ میں ان تمام نفلی کاموں سے سب سے زیادہ پیارا عمل یا جانور کا خون بہانا. جو قربانی کے دنوں میں اس سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں کوئی محبوب اور پیارا عمل نہیں. اور جو جانور اللہ کے نام پر قربان کرو گے وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا. جو جانور اللہ کے نام پر قربان کرو گے وہ جانور کل قیامت کے دن اپنے کھوروں بالوں سنگوں سمیت کھڑا ہو کر کے وہ جانور آئے گا. کیوں آئے گا کھوروں بالوں سنگوں سمیت کھڑا ہو کر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں بیان فرماتے, اما سنو, عربی میں اما کہتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, اما الا, اما سنو سنو, انہو تجاؤ به یوم القیامت بلحومها ودمائها ب70 ضعفا وحتی توزع فی میزانی. کہ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کرو گے وہ کل قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا. دنیا میں جتنا تھا اس سے 70 گنا زیادہ وزنی بنا کر, 70 گنا زیادہ وزنی بنا کر. اور کیوں لایا جائے گا؟ اور اتنا وزنی بنا کر تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا. اب انداز لگاؤ میرے بھائیوں, یہ سینگ کو لانے کی وجہ اب سمجھ میں آئے گی کہ سینگ کیوں آئے گا. یہ حدیث کا مطلب مولانا منظور نعمانی علیہ رحمہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں یہ سینگ جس کو تم دنیا میں بیکار سمجھ کر ڈال دیتے ہو, توڑا پھینک دیا, کھور کو نکالا ڈال دیا, لیکن وہ بھی کل قیامت کے دن تمہیں کام آئے گا. جس کو تم نے دنیا میں بیکار سمجھ کر پھینک دیا, کیا کام آئے گا؟ یہ کام آئے گا. حضرت علی کی روایت ہے یہ کام آئے گا. وہ سینگ میرے انداز سے بڑے جانور کے سینگ 1.5 کلو کے ہوں گے. اگر 1 کلو وزن اس کا مانا جائے تو وہ 70 گنا زیادہ, یعنی وہ سینگ خالی کتنے کے ہو جائیں گے؟ 70 کلو کے. کھور اگر 500 گرام کے ہیں تو 35 کلو وزن اس کا ہو گیا. اب یہ 35 اور 70 کلو یہ سینگ کے 100 کلو تو یہ ہو گیا. پھر باقی بدن کا اس کا انداز لگاؤ اور دیکھیے وہ آدمی پریشان ہوگا. نیکیوں کا اور برائی کا پلڑا اگر برابر ہے استھیر, ہاں یہ نیکی کا اور یہ برائی کا برابر, اور نیکی کا پلڑا جھکتا نہیں, وہاں تک فیصلہ ہونے والا نہیں جب تک جھکے نہیں,
آدمی پریشان ہوگا. اتنی تو نیکیاں ہے کہ وہ پلڑے برائی کے برابر ہو گیا لیکن جھکتا نہیں. اتنے میں آپ فضائل اعمال میں حدیث روزانہ سنتے ہو, ایک آئے گی ایک تھیلی اور آ کر کے دھڑام سے نیکیوں کے پلڑے میں گرے گی, نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور اس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا, اب جھکا جاؤ جنت میں, تمہارے لیے راستہ ہموار ہو گیا. اس کے لیے فیصلہ ہو کر آدمی چلے گا لیکن سوچے گا میں دیکھوں کہ کیا گرا اس میں, تو وہ تھیلی کھول کر دیکھے گا تو اس میں ایک مشت مٹی ہوگی جو کسی ایمان والے کے تدفین کے وقت اس کے اوپر ڈالی ہوگی. لہذا یہ وہاں پر تو ایک مٹھی مٹی کی قدر ہے, ایک ناخن کے وزن کی قیمت ہے اور کوئی دے گا نہیں. ہاں وہاں پر کوئی دے گا نہیں, وہ تو نفسی کا عالم ہے. جانتے ہو نا, ہر ایک کہے گا میں بچ جاؤں, میرا نفس بچ جائے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک عجیب حالت میں ہوگا, وہ دوسرے کی طرف دھیان نہیں کرے گا میری ماں کا کیا ہو رہا ہے, میرے باپ کا کیا ہو رہا ہے, میری اولاد جو میری جان سے زیادہ پیاری تھی میرے اولاد کا کیا ہو رہا. ہر ایک اپنی پوزیشن میں ایسا پھنسا ہوا ہوگا کہ اولاد, باپ, ماں, دادا, نانی کسی کی طرف دھیان نہیں ہوگا. نفسی کا عالم, کوئی دے گا نہیں آپ کو نیکی اور ایک ایک نیکی کے لیے تڑپیں گے. اور یہ جانور آپ کو 15,000 کے بدلے میں خربوں پدموں نیکیاں دے رہا ہے. اتنا وزنی بن کر آئے گا کہ تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں آ کر کے بٹھا دیا جائے گا. اب یہ 50 کلو کا جانور ہے تو 70 میں گناکار کر لو کتنا وزن ہو گیا. اور ایسے 2 سال آپ نے قربانی کی, 5 سال قربانی کی, 10 سال قربانی کی, 25 سال سے قربانی کرتے ہو, تو اس کا مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں قربانی کے بدلے میں اللہ پاک جنت ہی دینا چاہتے. میں یہ سمجھتا ہوں قربانی کے بدلے میں اللہ جنت ہی, اتنا زیادہ وزنی. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ قَبْلَ يَقَعَ بِالْأَرْضِ. جانور کے گردن پر چھری چلاؤں گے تو زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے وہ جانور اللہ کے یہاں ایک مقام تک پہنچ جاتا. یہ فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمانے کے بعد آپ نے پوری امت سے یہ فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. اب اپنے جی کی خوشیوں سے قربانی کیا کرو. قربانی کے دنوں میں غریب مت بن جاؤ. قربانی کے دنوں میں ہم پر قربانی واجب نہیں اور انتظار کر کے بیٹھو یہاں سے آئے یہاں سے, یہ انتظار مت کرو. میرے سرکار نے ہر سال قربانی کی. ایک سال کتنی قربانی کی؟ 100 اونٹوں کی. یاد ہے نا کتنی قربانی کی؟ 100 اونٹوں کی. اونٹوں کی قیمت آپ معلوم کریں, ابھی اونٹ 5 لاکھ سے کم میں نہیں ملتا, کوئی 3.5 4 لیکن اچھا 5 اور اس سے بھی زیادہ قیمت کے اونٹ کی قیمت ہو گئی. 100 اونٹوں کی قیمت کا انداز لگاؤ کتنا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس قدر شوق سے قربانی, 100 اونٹوں کی ہر سال قربانی. اور جانور بھی آقا بہت پیارا اور اچھا خوبصورت جانور آقا پسند فرماتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی اذا اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایزحی, میرا آقا جب قربانی کا ارادہ فرماتے اشترا بکبشینی, آقا 2 مینڈے خریدتے. عظیمینی, اس جگہ عظیمین کا معنی قیمت کو آقا نہ دیکھتے, بڑی اچھی قیمت والا. سمینین, گوشت سے بھرا ہوا. اشترا بکبشین عظیمین سمینین اقرنین, 2 مینڈے سینگ والے. املحین, ملٹی رنگ کے. املحین, ملٹی رنگ کے. موجوعینی, کھسی کیے ہوئے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پسند تھی. اب مرا جانور نہ خریدتے, بڑا اچھا گوشت سے بھرا ہوا. اسی لیے ابو داؤد شریف ہی کی روایت ہے, میں ہر سال جب آیا آپ کے سامنے سب حدیثیں بیان کیے. یہ مذاکرہ ہے, پہلے بھی یہ سب حدیثیں آ گئی. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, آقا نے ایک صحابی کو جانور خریدنے کا حکم دیا. تو پھر آقا نے ان سے کیا فرمایا
کہ کیسا جانور لاؤں گے. بڑی اچھی پیاری حدیث ہے. آقا نے امر بکبشن اقرن، آپ نے اس کو حکم دیا کہ بھائی ایک مینڈا لاؤ سینگ والا، اور پھر آقا نے کچھ شرطیں لگائی. آپ نے فرمایا وہ مینڈا سینگ والا یتاؤ فی سواد، جو کالے میں چلے. حدیث شاید بہت سو کو یاد آ گئی ہوگی، پہلے سنی ہوگی. یتاؤ فی سواد، جو کالے میں چلے. وَيَبْرُقُ فِي سَوَاد، جو کالے میں بیٹھے. وَيَنْظُرُ فِي سَوَاد، جو کالے میں دیکھے. اور ایک روایت یہ بھی ہے وَيَأْكُلُ فِي سَوَاد، جو کالے میں کھائے. کیا مطلب ہے حدیث پاک کا؟ میں سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھیے جنہوں نے سنی نہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابی ایک مینڈا لانا، جو مینڈا سینگ والا ہو، اور اس کا رنگ آپ نے بیان کیا وہ ایسا ہو جو کالے میں چلے. اس کا مطلب اس کے پاؤں گھٹنوں سے نیچے کالے ہو، یعنی گھٹنوں سے نیچے والا کلر کالا تو وہ کالے میں چلے. پھر یہاں سے اوپر یہ دوسرا رنگ ہو. اور یبرق فی سواد، جانور بیٹھتا ہے تو یہ حصہ زمین سے لگاتا ہے، یہ حصے پر جانور بیٹھتا تو یبرق فی سواد، جو بیٹھے کالے میں، اتنا کلر کالا، پھر یہ الگ، اور پھر یہ پٹا ہونا چاہیے کالا، یہ کالا. وَيَنْظُرُ فِي سَوَاد، جو کالے میں دیکھے، یعنی یہ آنکھوں کے چاروں طرف کالا ٹیلک ہو. وَيَأْكُلُ فِي سَوَاد، منہ کے چاروں طرف کالا ٹیلک ہو. کیسا خوبصورت یہ جانور ہوگا. یہ جانور کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خریدنے کا حکم دیا. آپ بڑے شوق سے جانور کو خریدتے، اچھا جانور خریدتے، پرگوشت خریدتے، مضبوط خریدتے. قیمت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نہ دیکھتے، اور زندگی بھر آقا قربانی فرماتے رہے. اور جب جانے کا وقت آیا آپ نے وصیت فرمائی کہ میری طرف سے یہ قربانی کرتے رہنا. لہذا اس سے آپ انداز لگائیں. اور فضیلت یہ کہ جو جانور ذبح کرو گے اربوں خربوں کی تعداد میں نیکیاں ملے گی. جو اگر 100 سال کی عمر ملے ہم نیکیاں جمع نہیں کر سکتے. اتنی نیکیاں 1500 16,000 15,000 کے بدلے میں اللہ پاک نیکیاں ہمیں دینے والا. اس لیے میرے بھائیوں قربانی اگر واجب ہے تو ضرور کریں گے نا بھائی. ارے میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ گٹھاون والوں کو سمجھتے ہو میری بات؟ ٹھیک ہے، 2-4 کو سمجھ میں آتی ہے ایسا لگتا ہے ابھی. ہاں ارے سمجھ میں آ رہی ہے بھائی. گٹھاون بہت اچھا، اللہ سمجھا دے. لیکن بعض ایسے بیٹھے ہیں کہ بس زبردستی بٹھایا ہو، ایسے نہیں. شوق سے سنیے بات کو، ہاں شوق سے. تو اگر قربانی واجب ہے تو کریں گے. اب مسئلہ سمجھیے قربانی کس کے اوپر واجب ہوتی ہے. میں 2-3 مثال سے آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں، اچھی طرح سمجھیے. شاید یہ مسئلہ سمجھیں گے، آپ محسوس کریں گے یہ سمجھنے کے بعد کہ مجمع میں اور ہمارے گاؤں میں شاید کوئی آدمی ایسا بچے یا کوئی عورت ایسی بچے جس کے اوپر قربانی واجب نہ ہو. اب دیکھیے بہت سادے انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کسی کے پاس 52,154 روپے، یہ جو میں نے پوچھا تھا 2-4 دن پہلے تو اتنا نصاب تھا، ابھی کچھ آگے پیچھے 15, 20, 50 روپے آگے پیچھے ہوگا. 52,154 روپے کسی کے پاس ہو اور اس پر کوئی قرضہ نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب. سمجھ میں آ گیا گٹھامن والوں کو اتنا مسئلہ؟ اچھا کیش نہیں ہے اس کے پاس میں، 52,000 کے برابر کیش نہیں. ہم اپنے بہن کی، بیٹی کی، بہو کی مثال لے لیتے. اب میرے گھر میں جو میری بچی ہے، میری بہو ہے، اب اس کے پاس جو زیور اور داگینہ یہ اگر 52,000 کا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب. اب آپ انداز لگاؤ کوئی بچی گاؤں میں ایسی نہیں ہوگی کہ اس کے پاس کم سے کم 1-2 تولے کا داگینہ نہ ہو. میں سچ کہتا ہوں نا، ہر غریب سے غریب باپ بھی اپنی بچی کو 1-2 تولہ تو دیتا ہی ہے. ابھی 1-2 تولہ سونے کا اس کے پاس زیور ہے، اور دوسرا اس کے پاس کیش بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، چاندی کا کوئی زیور بھی نہیں، لیکن اس کے پاس 3 جوڑی سے زیادہ کپڑے ہیں. اور یہ سبوں کے پاس ہوتے ہیں. آج تو بچیوں کے پاس 10-10 12-12، سب عورتوں کے پاس 9-10 جوڑی کپڑے ہوتے. تو 3 جوڑی کے علاوہ جتنے کپڑے وہ سب ضرورت سے زائد ہے. تو اب یہ 1 تولہ سونا کی قیمت
3 جوڑی سے زائد جو کپڑے اس کی قیمت وہ دونوں ملا لو، اگر ملا کر 52,000 ہو جائیں تو اس کے اوپر قربانی واجب۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ارے سمجھ میں آتا ہے مسئلہ؟ دیکھیے اب یہ عورتوں پر یہ حساب سے آپ اگر حساب کریں گے، شاید گاؤں میں کوئی ایسی میری بہن یا ایسی میری ماں یا ایسی میری بچی بہو باقی بچے جس کے اوپر قربانی واجب نہ ہو۔ گاؤں میں ایک ایک بچی جو رخصت ہو گئی تو اس کے اوپر تو قربانی ضرور واجب۔ آپ کے پاس کیش نہیں ہے، 52,000 کے برابر نہیں، 25,000 ہے، اور ایک مسئلہ یہ سمجھیے، قربانی کے نصاب کے لیے سال گزرنا بھی شرط نہیں۔ قربانی کے 2 دن پہلے آپ کے پاس کہیں سے مال آ گیا تو اب 2 دن پہلے، بلکہ 2 دن پہلے نہیں، قربانی کے تیسرے دن عصر کے وقت آپ کو مال مل گیا، قربانی کے تیسرے دن عصر کے وقت اتنا 52-53,000 روپیہ، تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مغرب سے پہلے اگر آپ کو مل جائے، اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، تو آپ کے پاس 52,000 کیش نہیں ہے، مثال کے طور پر 25,000 ہے آپ کے پاس، 25,000 کیش ہے، آپ کے پاس میں 10 جوڑی کپڑے ہیں، 3 جوڑی نکال کر 7 جوڑی کا حساب لگاؤ، وہ حساب لگا کر 25,000 کے ساتھ میں جوڑ دو، 7 جوڑی کے 5,000 تو ہوئے نا، تو 30,000 آپ کے ہو گیا سامان، 30,000 کا۔ پھر آپ اپنے گھر میں دیکھو، آپ کے گھر میں جو ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہوتا ایسا سامان کہ جس کو سال میں 1 مرتبہ بھی استعمال کرنے کا موقع نہ آئے، وہ سامان کو کہتے ضرورت سے زائد۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں بڑے بڑے ٹوپ پتیلے ہیں، کیا آپ نے یوں سمجھ کر خریدے کہ کبھی کوئی بڑی دعوت کریں گے بہنوں کی، بھائیوں کی، چچا کی، خالہ کی، پھوپھیوں کی، تو لیکن تمہارے گھر میں ایسی آئی ہے کہ بہن تو اس کے بعد سے گھر پر آنا بند، پھوپھیوں کے لیے دروازہ بند، لہذا کوئی گھر پر آتا ہی نہیں کہ آپ دعوت کرو، لہذا کبھی زندگی میں چانس ملا جو نہیں، بہو کو آنگن میں دیکھتے ہوئے منہ لیمو کھایا ہوا ہو جاتا ہے، ایسے تمہارا منہ لے کر بیٹھ جاتے، اب یہ دعوت کا کبھی موقع نہیں ملا، اور یہ آپ یہ نیت سے بڑے بڑے برتن خریدے تھے کبھی دعوت کریں گے کام آئے گے، 3 سال سے تو کام نہیں آئے، تو یہ جتنے بڑے برتن جو 3 سال سے خرید رکھے یہ سب ضرورت سے زائد ہے۔ اب یہ 30,000 ہو گئے تھے، 25,000 کیش، 5,000 کپڑوں کے، وہ برتن کی قیمت کو جوڑ لو، اب وہ مان لو 10,000 کی وہ برتن ہو گئے تو ہو گئے 40,000۔ پھر آپ کے گھر میں کچھ ایسا سامان اوڑھنے بچھانے کا، کیا آپ کے پاس ضرورت کے آپ کا ایک کمبل ہے اوڑھنے کا، سردی میں ضرورت پڑے گی، آپ کی بیوی کے لیے ضرورت کا ہے، آپ کی جتنی اولاد چھوٹی ہے ان کے لیے کہ کمبل ضرورت کا ہے، لیکن آپ کچھ ایکسٹرا خرید رکھے تھے، 4-5 کمبل کے کام آئیں گے یا بچوں کو دیں گے بعد میں، وہ کمبل 4-5 سال سے آپ کے گھر میں الماری میں کباٹ میں پڑے ہوئے ہیں، آپ استعمال نہیں کرتے، تو وہ 4-5 کمبل کی قیمت کو گن لو، اور یہ 1,000 1,500 1,200 کا ملتا، لہذا یہ 1,500 کے حساب سے 5 کمبل کے 7,500 ہو گئے، 37-38,000 ہو گئے، یہ آپ کے 40,000 ہو گئے تھے نا، یہ 47,000 ہو گئے۔ پھر آپ کے گھر میں دیکھو کہ جو بعض گھروں میں بوڑھوں کے برتن ہوتے، تانبے پیتل کے، جس کی طرف دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن آج تانبے پیتل کے برتن چاندی کے بھاؤ کے ہونے جا رہے، اب بورے میں پیک کر کے ایک جگہ پر رکھے، اس کا مطلب یہ ضرورت سے زائد ہے سب برتن، وہ برتن کی قیمت گن لو، اگر 5,000 وہ ہو جاتے تو آپ کے 52,000 ہو گئے۔ اب یہ سارا جوڑتے جوڑتے اگر 52,000 ہو جائے تو آپ اپنے گھر میں یہ حساب لگائیں گے تو شاید میں سمجھتا ہوں کوئی آدمی بچے جس کے اوپر قربانی واجب۔ ہاں اگر قرض دار ہے، اگر کسی وجہ سے قرضہ ہو گیا تو مسئلہ الگ ہے، قرض دار نہیں ہے وہ آدمی، تو وہ صاحب نصاب ہونے میں، قربانی کا نصاب ہونے میں یہ بہت جلدی ہو جاتا، اور تقریباً سبھی لوگوں پر قربانی واجب۔ یہ میں نے ایک مثال دے دی، آپ برابر اپنے مال کے بارے میں سوچے۔ اگر میں اور ایک مثال دے دوں،
آپ کے گٹھامن کی زمین بہت پھیلی ہوئی ہے؟ ہاں، بعض زمینیں ایسی ہوتی کہ جو زمین کی طرف آدمی کا دھیان نہیں جاتا. دھیان نہ جانے کی بہت ساری وجہ. کوئی آدمی ممبئی رہتا ہے، اب ممبئی ہی کے اندر وہاں پر اس کا کاروبار سب، زمین کی طرف دھیان نہیں. اب 3 4 5 سال سے وہ زمین ایسے پڑی، نہ اس کو بونے کے لیے دیتا ہے نہ کسی کو دیتا، اور اس کا 5 سال سے گھر کا گزران چل رہا ہے. اس کا مطلب اس کی ملکیت میں جو 4 5 بیگھہ زمین 4 5 سال سے ہے وہ ضرورت سے زائد ہے. اگر اس کی ضرورت ہوتی تو ہر سال اس کو بونے کے لیے دیتا، اس کی آمدنی کی کوشش کرتا، لیکن بونے کے لیے نہیں دیتا، تو یہ ضرورت سے زائد ہے. وہ زمین کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی، بلکہ وہ زمین کی وجہ سے اس پر حج بھی فرض ہو جائے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی زمین ایسی جہاں پر پانی والا ایریا نہیں، وہاں پر وہ پانی، بارش کے پانی سے کبھی کھیتی ہو تو ہو، لیکن یہ بور کا پانی وہاں پر نہیں جاتا. اب وہ کہیں بھی ہمارے گاؤں کے کنارے پر کوئی ایسا زمین کا ٹکڑا، وہاں پر کھیتی ہوتی نہیں، اور یاد بھی نہیں ہے کہ ہماری ملکیت میں وہ زمین ہے. 5 6 بھائی ہیں، ان کے بیچ میں 1 بیگھہ زمین آئی تو اب کبھی دھیان بھی نہیں جاتا. لیکن وہ 1 بیگھہ زمین کو اگر آج بیچا جائے تو وہ کم سے کم 6 7 لاکھ میں بیچی جائے. اب تو گٹھامن کا ویلیو بڑھ گیا، اس کی زمین کی قیمت آسمان کو چھونے لگی. اب 1 بیگھہ زمین اب یہ 9 10 لاکھ میں، تو اگر 5 بھائی ہیں تو ہر بھائی کے حصے میں 2 2 لاکھ آئیں گے. لہذا یہ زمین 2 لاکھ کی ہر ایک کی بھائی کی ملکیت میں ضرورت سے زائد ہے. یہ 1 بیگھہ زمین ہے، سب بھائیوں نے اس کو چھوڑ دیا، کوئی اس کی طرف دیکھتا نہیں. وہ 1 بیگھہ زمین کی وجہ سے اگر باریکی سے دیکھے تو اس پر 5 بھائیوں پر حج بھی فرض ہو جائے گا، سب پر قربانی بھی واجب ہے. تو یہ نصاب ہے قربانی کا. تو قربانی کا نصاب 52,154 روپیہ، یہ میں نے کہہ دیا یہ 4 5 دن پہلے کا نصاب ہے. تو اتنا اگر ہو اس انداز سے جو میں نے بتایا، اگر اتنی ملکیت کا مال اس کے پاس کیش کی شکل میں، داگینہ کی شکل میں، زائد کپڑے، زائد جوتے، موبائل آدمی کا اگر ایک سے کام چل جاتا، لیکن دوسرا بھی اس نے رکھا ہے شوق پورا کرنے کے لیے، یہ تو بھائی کام چل جاتا. ابھی جیسے ابھی مجھے ایک صاحب ملے تو بیٹھا تھا، میں نے کہا ابھی سادہ استعمال کرتا کہ میں اسی سے، لیکن وہ رکھتا ہو کبھی کوئی ویڈیو دیکھنا ہو تو وہ موبائل وہ بتایا ابھی یہ اس کے لیے میں یہی استعمال کرتا. اب وہ ان کا ضرورت سے زائد ہوگا، اس کی وجہ سے وہ قربانی کے نصاب میں اس کو گنا. ہاں بعض کاروبار والے ایسے جن کو 3 موبائل بھی کم پڑتے تو وہ 3 موبائل ضرورت کے ہو جائیں گے، اور میرے لیے 1 موبائل کام چل جاتا تو دوسرا موبائل اگر میں نے رکھا تو ضرورت سے زائد ہے، لہذا اس کو گنا جائے گا. لیکن بعض لوگ ایسا پوچھتے کہ ایک آدمی موبائل رکھے تو 10 12 5 6 ہزار کے موبائل سے کام چل جاتا، لیکن لایا وہ 40,000 کا، 50,000 کا، 40-50 ہزار کا، حالانکہ 10,000 سے ضرورت پوری ہو جائے. تو ان کا جواب تو یہ ہے کہ اگر ایک کج ہے اور وہ بھلے 50,000 کا ہے یا 60-70 ہزار کا تو وہ ضرورت کا ہے، لہذا اس کی وجہ سے قربانی نہیں آئے گی. 2 موبائل، مفتی صاحب بھول نکالنا کوئی مسئلے میں غلطی ہو جائے تو 2 موبائل اگر ہو اور ایک ضرورت سے زائد ہو تو وہ ضرورت سے زائد والے موبائل کو یہ گنا جائے گا. اور اگر ایک ہے اور وہ ضرورت میں استعمال ہوتا ہے، بھلے وہ شوق کی وجہ سے 1 لاکھ 2 لاکھ کا بھی موبائل رکھنا تو وہ نہیں گنا جائے گا، اس لیے کہ وہ ضرورت کا ہے. شریعت گلا بھی نہیں دباتی. ہاں جو ضرورت سے ایکسٹرا تمہارے پاس ہے اس کو نصاب میں گنا جائے گا. اگر آپ اس انداز سے میرے بھائیوں دیکھو گے تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی. شاید کوئی ایسا بچے. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھو کہ اکثر ایسا ہوتا، جیسے جمعہ کو ہم گئے تھے یہاں سدھپور، وہاں کے ماحول کے حساب سے مجھے خاص یہ کہا تھا یہاں یہ سمجھتے جمعہ میں کہ گھر پر قربانی آ گئی تو سمجھتے ہمارے گھر پر تو قربانی ہے. اب یہ نہیں کہ گھر میں کتنے افراد ہیں اور کتنوں پر واجب ہے. اللہ کا شکر ہے ہم تو مسئلے جاننے اور پوچھنے والے ہیں، اور لوگ پوچھا کرتے ہیں مسئلے. تو دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے ایک فیملی میں 5 6 پر قربانی واجب ہوتی ہے،
ہم پر اگر اتنا مال ہے ہمارے پاس تو ہماری قربانی الگ، میری بیوی کے پاس اتنا مال ہے تو اس کی قربانی الگ، میرے بچے کے پاس اتنا مال ہے تو اس کی قربانی الگ، بچے کی بیوی اور ہماری بہو کے پاس اتنا مال ہے تو اس کی قربانی الگ۔ تو کبھی ایک فیملی میں 5-6 لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ایک جانور آپ خرید لو اور سمجھو کہ ہمارے گھر تو قربانی ہے، اور سب کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوتی، ایک آدمی کی قربانی دوسروں کی طرف سے نہیں ہوگی، اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے مسئلہ پوچھے۔ اسی لیے میں نے بات کی ابتدا اس سے کی تھی، اللہ نے مال دیا ہے، مال کا حق ادا کرو۔ مال کا حق ادا کرنے سے 2 فائدے، مال کی اللہ حفاظت بھی کرتے ہیں، مال کو اللہ پاک بڑھاتے بھی ہے۔ آپ قربانی کے عنوان سے اللہ کا حکم ہے، آپ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، میں نے دیا ہے مال اور میں نے ان کو کہا قربانی کرو، اب میرے نام پر وہ 15,000 خرچ کریں گے، آپ کا مال محفوظ ہو گیا، اللہ اس میں ترقی دے گا، اور 15,000 کے بدلے میں اللہ 1.5 لاکھ آپ کو دے گا، لیکن 1.5 لاکھ لینے کی نیت سے قربانی نہیں کریں گے، اخلاص اللہ کا فریضہ واجب ادا کرنے کی نیت سے، لیکن اللہ کے نام پر دیا ہوا مال، یہ مال میں کمی نہیں کرتا، وہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اللہ ضرور تمہارے مال میں ترقی دے گا، مال میں اللہ پاک اضافہ کرے گا۔ یہ میں نے کچھ موٹے موٹے مسئلے بھی بتا دیے، فضیلت بھی سامنے آ گئی۔ مولانا یوسف صاحب زیدہ فضلہ کا ایسا کہنا تھا کہ اخیر میں تھوڑا وقت ایسا بھی ہو کہ کسی کے دل میں قربانی کے عنوان سے ضروری کوئی مسئلہ ہو، فرضی نہیں، اگر مگر کا جواب ہاں نہیں، اگر مگر کا جواب مفتی کے ذمہ دینا بھی نہیں، اگر واقعی ضرورت کا کوئی مسئلہ کسی کے دماغ میں دل میں ایسا گردش کرتا ہو تو پوچھ سکتے ہیں، مجھے یاد ہوگا تو میں جواب دوں گا، قربانی کے عنوان سے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھو۔ گجراتی میں بھی پوچھ سکتے ہو، اپنے یو پی کے نہیں، یہ گجرات کے ہیں، گجراتی میں بھی پوچھ سکتے ہیں جی۔ قربانی ذبح کرنے کے عنوان سے، گوشت تقسیم کرنے کے عنوان سے، چمڑے کے عنوان سے، اور جیسے بھی آپ کو دل میں کوئی مسئلہ ہو، ایسا ضروری کوئی مسئلہ پوچھنا، تحقیق جانتے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی۔ قیمت کم آتی ہے، اس کو دفن کر دیں اتنا پیسے جی، اب یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے، اس کی قیمت ہے نہیں، اور دینے جائے تو اتنی بڑی پریشانی، اتنا ڈکھا ہے، تو اب یہ بھی ایک قسم کی مجبوری ہے۔ اگر سہولت کے ساتھ میں دے سکے اور مل آئے آسانی کے ساتھ تو دے دینا چاہیے، نہیں تو مفتیان گنجائش دے دیتے۔ جب کوئی قیمت آتی نہیں اور وہ 15 روپے میں، 12 روپے میں، 9 روپے میں چمڑا جاتا، اب سنبھالے اور پھر فون پر فون کرے تب بھی وہ آتے نہیں لینے کے لیے۔ میں بھی گاؤں میں ذمہ داری سنبھالے ہوئے بہت پریشان ہوا ہوں اس میں، وہ لینے کے لیے بھی نہیں آتے۔ اب پھر یہ اس کو مستقل سنبھالنا نہیں، اب سارے مسائل ایسی مجبوری میں اگر دفن کر لو تو کوئی حرج نہیں، دفن کر سکتے ہو جی۔ جی جی جو بولا جی، وہ جانور کو ذبح کرنے میں ایک تو دیکھیے ذبح کرنے کی جگہ بین الحلق واللبہ، لبہ اس کو کہتے ہیں سینے کے اوپر میں جو گھڑا ہے اس کو کہتے ہیں لبہ، اونٹ کا نہر ادھر ہوتا ہے، اسے اور یہ ٹھوڑی کے نیچے پورا ایریا یہ ذبح کرنے کی جگہ ہے۔ اب جانور کو لٹا کر باقاعدہ بعض مرتبہ ذبح کرنے والے وزٹ کرتے، کہاں ذبح کرے، پورا ایریا ذبح کرنے کا ہے، اس میں کوئی وزٹ کی جگہ نہیں، سب ایک جیسا ہے، آپ اس کو نکالیں گے تو اس میں کوئی فرق نہیں، اللہ نے بالکل سب برابر، تو اسی لیے کہا بین الحلق واللبہ، ادھر کے درمیان کسی جگہ پر لٹا کر جلدی چھری چلا لو، جلدی چھری لٹا کر تھوڑی دیر کی تلاش کرنے میں، تو یہ بھی جانور کو ضرورت سے زائد تکلیف دینا ہے۔ ایک صحابی نے بکری کو لٹا کر چھری کو دیکھا، تیز نہیں تھی تو وہاں بکری کے اوپر پاؤں رکھا ہوا اور پتھر پر یوں چھری کر رہے، تو پھر آقا نے اس کو دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا، ارے اللہ کے بندے میرے صحابی، اس کو ذبح سے پہلے کیوں ذبح کرتے ہو؟ یعنی یہ جانتی ہے بکری کہ یہ اس کے چھری تیز کرنے کا کیا مطلب، یعنی یہ تکلیف بھی ضرورت سے زائد ہے، اس لیے اتنی تیز چھری ہو کہ میں سمجھتا ہوں 2 سیکنڈ
ہاں 2 سیکنڈ تو بہت ہو گئے. ہاں 2 سیکنڈ. اس میں چھوٹا جانور بلکہ بڑا جانور 2 سیکنڈ 2.5 سیکنڈ میں ذبح ہو جانا چاہیے. اب یہ بھی مسئلہ ہے, بیٹا تو ذبح کرے گا تیرا ہاتھ صاف ہو, تو بیٹے کی تشکیل کی جاتی ہے اور وہ چھری چلانا نہیں جانتا اور وہ آدھا چمڑا کاٹا اور وہ جانور دکھی ہو رہا ہے, تو یہ پریکٹس, تدریب اور تمرین کی جگہ نہیں ہے. یہاں تو یہ کہا گیا جتنا ہو سکے, اس لیے کہ دیکھیے شریعت کا کوئی حکم یہ حکمت اور فلسفہ سے خالی نہیں ہے. بھلے ہمیں فلسفہ سمجھ میں نہ آئے لیکن ہر حکم اور فلسفہ جاننا ضروری بھی نہیں. اب یہاں دماغ اور یہ باڈی, اب یہاں جو بھی ہمیں تکلیف پہنچے گی وہ تکلیف کا احساس کرنے کا مادہ اللہ پاک نے دماغ میں رکھا ہے. مسئلہ سمجھ, یہ ڈاکٹری لائن کی بات ہے. تو یہ دماغ میں اللہ نے ایک ایسا مادہ رکھا ہے لطیفہ کہ باڈی میں جہاں تکلیف ہو تو وہ تکلیف کا احساس وہ کرتا ہے. ہم ٹکرا گئے, پاؤں ناخن اکھڑ گیا, تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ تکلیف ہو رہی ہے, یہ دماغ میں ایک چیز اللہ نے رکھی وہ محسوس کر رہی. آپ گولی کھاتے ہیں دکھاوے کی, تو دکھاوے کی گولی کھانے کے بعد آپ کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا, لیکن اس کا پاور ختم ہوگا تو دکھنے لگے گا. تجربہ ہے نا. اس کا مطلب کیا, یہ 8 گھنٹے وہ تکلیف تھی لیکن اس گولی نے احساس کرنے والے مادے کو بے ہوش کر دیا. تکلیف تو چل رہی تھی لیکن دماغ میں جو احساس کرنے کا مادہ تھا اس کو معاف کر دیا. اس کے نتیجے میں تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا, اور جب پاور ختم ہو کر کے وہ مادہ اپنی پوزیشن میں آ جائے گا تو پھر احساس کرے گا. تو ڈاکٹر جو گولی دیتا ہے درد کی, اصل وہ ٹھیک تو ہوگا ملم سے, ٹھیک تو ہوگا اپنی مرضی سے, لیکن یہ 3-4 کی گولیاں درد کی تاکہ وہ درد کا احساس نہ ہو اور یہ زخم مندمل ہو جائے, یہ مقصد ہے. اب یہاں پر دیکھیے جانور کے گردن پر آپ نے جلدی چھری چلانے کا حکم دیا. 2 سیکنڈ میں یہ اور باڈی کا کنیکشن ختم کر دو. تو اب یہ 2 سیکنڈ بس یوں چھری چلی, گردن الگ ہو گئی. اب یہ جانور تڑپے گا, پٹکے گا اپنے پاؤں کو, ادھر ادھر آگے پیچھے ہوگا, آواز کرے گا, کبھی گردن کو کھڑا کرے گا, اور یہ اندر سے رہ کر خون. لیکن اب تکلیف کا احساس 2 سیکنڈ کے بعد جانور کو ختم ہو گیا. یہ حکمت ہے. لہذا اس لیے ذبح کرو تو تیز چھری سے 1 سیکنڈ میں, تاکہ تکلیف کا احساس جانور آپ کے بھی اگر یہ کاٹ دیا جائے تو 1 سیکنڈ کے بعد آپ کو یہاں مارا جائے, آپ کے پاؤں کے الگ الگ ٹکڑے کیے جائے, آپ کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا, یہ کنیکشن ختم ہو جائے گا. یہ اصل مقصد ہے. تو یہ مول صاحب نے پوچھا 4 رگیں ہیں کاٹنے کی, 4 رگیں. دیکھیے میں اس کو سمجھاتا ہوں, آپ سمجھیے اچھی طرح. 4 رگوں کا انداز کیا ہوتا ہے. 4 رگیں جو اللہ نے بنائی, یہ کھال سے لگ کر کے پہلی نالی اور پہلی رگیں, جس کو کہتے ہیں حلقوم, کہ جس میں جانور کا دانہ پانی جاتا, اور حلقوم کے ساتھ میں یہاں پر ایک رگ اسی طرح ہے, نالی. اس کو کہتے ہیں مری. ہاں, جو سانس کی اور سانس اور کھانے کی 2 نالیاں بالکل یہ چپکی ہوئی ساتھ میں رہتی ہے. یہ حلقوم جو کھال سے لگ کر, اسی کے ساتھ میں یہ سانس کی, اور یہ 2 نالیاں ہیں جس کو کہتے ہیں ودجان. یہ 2 اس طریقے پر, یہ نالیاں جانور کی اور ہمارے بدن میں اسی انداز کی, اس انداز سے 4 نالیاں. اب آپ اگر چھری چلائیں گے یہاں تو یہ نالی کٹ گئی اور یہ کٹے گی, اس کے ساتھ ساتھ اندر کی جو سانس کی نلی ہے وہ بھی اگر یوں کاٹتے, اور سیدھا اگر آپ نے یوں کاٹا تو سیدھا کاٹنے کے وقت میں چھری آپ کی اتنی چلے کہ وہ چھری تھوڑی اندر جانے کے بعد ایک دم سے خون کے فوارہ نکلتا ہے نا. یہ جو خون کے فوارے 2 جگہ سے نکلے تو سمجھ جاؤ 4 نالیاں کٹ گئی. اب اس کے بعد جانور کو چھوڑ دو. اب اس کی گردن کو مروڑنا اور پھر چھری اندر گھسانا, اور پھر کیا ہے جلدی سے اور زیادہ چھری کو اندر وہ گھسانا, یہ سب ضرورت سے زائد ہے. یہ 4 نالیاں کٹ گئی, اب آگے کاٹنے کا حکم نہیں ہے. اب جانور کو جلدی ٹھنڈا بھی مت ہونے دو, اس لیے کہ مقصد یہ ہے ذبح کرنے کا کہ اندر کا بگاڑ نکال دو, گوشت پاک اور بہت صاف ستھرا بنا دو.
اور یہ سارا بگاڑ بیماریاں اور جو خرابیاں ہیں وہ دم مسفو میں ہے. اب ذبح کر دیا تو وہ خون نکلتا رہے گا. جانور جتنا اتھل پاتھل کرے, جتنا پاؤں پٹکھائے اپنی گردن کو کبھی پاؤں کو, تو جتنا وہ اپنے پاؤں کو پٹکھیں گھومے اتنا اچھا ہے کہ سارا بگاڑ نکلے گا, گوشت لذیذ بنے گا. تو جلدی ٹھنڈا مت کرو, بلکہ میں کہتا ہوں یہ ذبح کرنے کے بعد ہی چائے پیو, ذبح کرنے کے بعد ہی, تاکہ وہ جلدی ذبح کرنا, ٹھنڈا ہونے سے پہلے اطمینان سے چائے پی لو, بیڑی والے بیڑی پی لو, پان والے پان مسالے کھا لو. اتنی دیر میں وہ جانور ٹھنڈا ہو جائے گا, جلدی نہیں کرو گے. اور یہ بھی مسئلہ, پان کھا لو, بیڑی پی لو, یہ میں نے کہا چائے پی لو. حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالم پوری رحمت اللہ علیہ, ان کی رحمت اللہ الواسعہ میں بھی اور تحفۃ العلمئی میں بھی, یہ دونوں کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ پہلے دن, یہ تو مسئلہ معلوم ہے نا, جو قربانی کا گوشت کھانے کا جو مسئلہ ہے, سب سے پہلے وہ خالی کون سی تاریخ کو ہے؟ پہلی تاریخ, 10ویں ذی الحجہ کو. 11ویں اور 12ویں میں حکم نہیں ہے. دوسرے دن جانور ذبح کرو تو اس کے لیے حکم نہیں. اور جس کو فریج میں رکھنا ہوتا ہے پورا بکرا, وہ تیسرے دن ذبح کرتا ہے. افضل یہ ہے کہ وہ پہلے دن ذبح کرے, یہ افضل ہے پہلے دن. لیکن بہت سے دوسرے دن والے, یہ دل کے کھوٹ والے بھی ہوتے, بعد مجبوری والے ہوتے, پہلے دن یہ پاڑا کر لو, دوسرے دن چپکے سے گھر میں کر لو. اس لیے اکثر میں مزاحیہ انداز میں کہتا ہوں, ہمارا مزاج یہ ہو گیا, بکرا خرید کر لائے تو آتے وقت بکرا گھیر دیکھتا ہے, پھر اس کے بعد وہ دیکھتا نہیں. اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب ہے آیا جب تو گھیر دیکھا, لیکن گیٹ کے اندر آیا, ذبح ہونے کے بعد پھر گوشت کی شکل میں گیٹ سے باہر جائے گا جو نہیں, نہ بہن کے گھر نہ چچا کے گھر, تو بیچارے کو گیٹ دیکھنا نہیں ملے گا, آتے وقت ملتا ہے. اس کو بھی ذرا جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے. 1 سال میں موقع ہے تو بہنوں کو یاد کرو, پیارے بھائیوں, اپنے چچا کو یاد کرو, گاؤں کے امام صاحب کو یاد کرو, گاؤں کے خادم مسجد کے اس کو یاد کرو, جو گاؤں میں غربا مساکین ہیں ان کو یاد کرو, یعنی ان کے گھر پہنچانے کی کوشش کرو. پہلے ایک وقت تھا کہ ہم 12 مہینے پر گوشت نصیب ہوتا, اب تو 2 دن گھر پر گوشت ہو جائے پکے ہوئے تو سب گھر میں ہاں گوشت لاؤ گوشت لاؤ. اللہ 2-3 دن میں گوشت کھلاتا ہے, فراوانی ہو گئی, اللہ کا شکر ہے بہت, سب کے گھروں میں خوشحالی ہے, اس لیے اللہ گوشت بہت کھلاتا ہے. تو یہ تقسیم بھی کرنا چاہیے, ایک حصہ اپنے لیے رکھو 3 حصوں میں سے, باقی 2 حصے, اور اگر بہت بخیل ہو نہیں دے سکتے تو آدھا رکھ لو, لیکن بہت پورا کا پورا رکھنا اگر ضرورت نہیں. علماء نے اور فقہاء نے مسئلہ بیان کیا, اگر کسی کی فیملی بہت زیادہ بڑی فیملی ہے تو اپنی اولاد, اپنے پوتے, اپنے نواسے, ان پر خرچ کرنا دوسروں پر خرچ کرنے سے افضل ہے. تو ایسے وقت میں دوسروں کو گوشت دے, اس سے افضل ایک پورا بکرا گھر پر رکھ لے, اس لیے کہ اتنی بڑی فیملی ہے کہ ایک بکرا بھی یہاں نہ کافی ہوگا, 2 دن میں پورا ہو جائے گا. تو اب اس وقت تو اپنے گھر پر رکھے, لیکن اتنے نہیں ہے. اور یہ 3 مہینے تک 4 مہینے تک ماشاءاللہ فریج بھرا رہتا ہے. اگر اس میں بیچ میں 2 دن لائٹ نہ رہے تو پھر دیکھو سب غریبوں کے گھر گوشت پہنچ جائے گا. تو ذرا وسعت سے کام لینا چاہیے قربانی کے دنوں میں, اور دینا بھی چاہیے. تو یہ ذبح کا طریقہ, یہ اس کی وجہ سے گوشت لذیذ بنتا ہے, اور اس انداز سے ذبح کرنا چاہیے. جو مول صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا. جی مفتی صاحب, چند لوگ مل کر قربانی کرتے ہیں تو وہ اپنے گوشت کی تقسیم کل مجور یا کسی برتن کے نام کے ذریعے کر سکتے ہیں. جی اب یہ سوال مفتی صاحب ہے, اس لیے السؤال نصف العلم. آدمی جب کوئی بات پوچھتا ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نالج والا آدمی ہے, اس کے سوال سے انداز مل جاتا ہے کہ یہ آدمی اہل علم ہے. یہ حدیث کہہ رہی ہے السؤال نصف العلم. تو اگر مشترکہ جانور 7 بھاگیدار مل کر کے قربانی کرے تو وزن کر کے تول کر کے تقسیم کرنا چاہیے, یہی طریقہ ہے. لیکن سچ بتانا, جس 7 میں سے جس کے گھر بھی ترازو ہوگا یا کاٹا ہوگا,
وہ پہلے سے کہہ دے اپنے گھر کاٹا نہیں ہے بھئی، ہاں کوئی دینے والا نہیں ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو قرآن میں کہا روز مرہ کی استعمال کی چیزیں لوگ اس سے بھی منع کریں گے۔ یہ طریقہ تو ایمان والوں کا نہیں ہے، کوئی دے بھئی فاوڑا دے دو، کدال دے دو، ترازو دے دو، یہ چیزیں تو دینے کی، اس سے منع کرنے کا قرآن نے برائی بیان کی ہے۔ معاون جو روز استعمال ہونے، لیکن ہمارے مزاج اور اس میں گھر میں جو ہمارے ہوم منسٹر صاحب ہیں ان کا مزاج تو بہت آسمان پر، سب بھاگیدار ساتھ تمہارے ذمہ تھے ترازو دینا تو اب نہیں دے سکتے، اگر دیا تو پھر مستقل مسئلہ ہوگا، لہذا قربانی کے دن مسئلہ بگڑے اس کے اچھا ہے کہ ناچ کہہ دینا ترازو نہیں ہے تو ملتا نہیں ہے، تو وزن کر کے تقسیم کرنا واقع میں ایک مسئلہ ہے۔ اب اس نے آسان طریقے دو بتاتا ہوں، تیسرا طریقہ اگر کوئی یاد ہو تو بتا دے، مجمع کے سامنے مجھے دو طریقے معلوم ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اندازے سے سب حصے برابر کر لے 7 اور پھر سب تقسیم کر لے اس میں، اور پھر ایک حصے میں ایک کلیجی لے کر کے اس کے 7 پیس کر لے، اور ہر حصے میں کلیجی کی ایک ایک بوٹی رکھ دے، 7 پیس کر دے، ایک پیس 7 حصوں میں کر دے بس۔ اب یہ کیوں جائز ہو گیا اس کے پیچھے مت پڑو، یہ جائز ہو گیا، اب اس میں آگے پیچھے 19-20 ہوگا تو صحیح ہو جائے گا بس۔ یا کلیجی اگر ایک طرف رکھ دی، بعد پکا کر کھا لی، تو پھر یہ پاؤ کی ہڈیاں 7 بنا لو، یہ نلیاں جس کو کہتے ہیں، تو یہ نلی اور ہڈیاں 7 پیس بنا لو، 7 حصے کر لو اور 7 حصوں میں ایک ایک نلی رکھ دو، تو اس کی وجہ سے یہ تقسیم صحیح ہو جائے گی۔ اور اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ 7 اگر دل کی خوشی سے ان 7 میں سے کسی کو ذمہ دار بنا دے، اپنا نائب بنا دے، دیکھو آپ کو یہ گوشت سونپا، آپ کو جیسے مرضی میں آوے ویسے تقسیم کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، دل سے کہے، تو پھر وہ ایک آدمی جس کو وکیل بنایا وہ اپنی مرضی سے 7 حصے کر کے اگر 19-20 ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ایک آدمی کو وکیل بنا دے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، وہ انصاف سے تقسیم کرے گا، لیکن کبھی 200-250 گرام کا فرق، لیکن اب نے اجازت دے دی تو ایسا بھی کر لو، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہی دو، اور کوئی طریقہ ہے؟ جی جوائنٹ فیملی میں بھائی لوگ رہتے ہیں یا چاہے مشترکہ کاروبار ہے، لیکن جوائنٹ فیملی میں وہ ایک بکرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لے کر آتے ہیں یا مالک مرحوم کی طرف سے لاتے ہیں، جی، کیا مشترکہ رقم سے ہوگا یا نہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے مرحوم والد کی طرف سے 2-4 بھائی ہیں، سب مل کر کے بکرا، ایک قاعدہ میں آپ کو سمجھا دوں، بکرا یا حصہ اس کا مالک ایک آدمی ہونا چاہیے بس، بکرا ہو یا حصہ ہو اس کا مالک ایک آدمی ہو تو وہ قربانی صحیح ہے، ایک سے زیادہ لوگ اس کے مالک ہو تو قربانی صحیح نہیں۔ تو اگر وہ بکرا ہم نے مرحوم والد کی طرف سے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے خریدا 3 بھائیوں نے مل کر، تو وہ 3 بھائیوں کے درمیان میں ایک آدمی کا یہ بکرا نہیں ہے، لہذا یہ قربانی آپ ثواب سمجھ کر کرتے ہو لیکن پھیل گئی، قربانی ہوئی جو نہیں، ہاں گوشت کھا سکتے ہو لیکن یہ قربانی نہیں ہوئی۔ اپنے باپ کی طرف سے 3 یا 4-5 آدمی مل کر ایک بکرا ذبح کرے کسی کی طرف سے تو قربانی صحیح نہیں ہوتی، پورا بکرا ایک آدمی کی طرف سے، اور یہاں ایک آدمی کی طرف سے چوتھا بکرا ہے، 4 ہے تو ایک چوتھے حصے کا ذبح کرتا ہے، وہ بھی چوتھے حصے کا، حالانکہ پورا بکرا ایک آدمی کی طرف سے ذبح ہونا چاہیے۔ اب اس کی صحیح شکل بات وہی بنتی ہے، خالی سمجھنے کی بات ہے، بات وہی بنتی ہے، 4 بھائی مل کر کے وہ بکرا خرید لے، اگر قربانی کریں گے تو صحیح نہیں ہوگا، تو اب یہ 4 بھائیوں میں سے 3 بھائی اپنا حصہ جو بکرے میں ہے وہ ایک بھائی کو بخشش کر دے کہ بھائی ابا کے لیے اپنے خریدا ہے، لیکن ہم چاروں اگر کریں گے تو قربانی صحیح نہیں ہوتی، تو ہم نے آپ کو مالک بنا دیا، اب آپ مرضی چاہے کرو، اب وہ اپنے ابا کی طرف سے کرے گا تو قربانی صحیح ہو جائے گی۔ یہ تو چھوٹے جانور کا، لیکن بڑے جانور میں اگر ایسی غلطی کر لی، بس نہ سمجھنا، بڑے جانور میں 6 تو بھاگیدار ہیں اپنے قربانی والے، اور ایک حصہ کسی 2-3 بھائیوں نے اپنے ابا کی طرف سے رکھ لیا، 2-3 بھائیوں نے، تو اب وہ قربانی تو صحیح نہیں، ان کا ایک حصہ،
لیکن اس کی وجہ سے باقی 6 بھاگیداروں کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی. تو وہ تو گیا لیکن وہ ان کو بھی لے جائے گا, 6 کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی. اگر یہ مشترک جانور میں ایک حصہ کوئی آدمی 3-4 بھائی مل کر کے اپنے باپ کی طرف سے رکھے تو وہ حصہ بھی بیکار, باقی 6 بھی بیکار ہو جائیں گے. اس لیے ذرا دھیان رکھنا, یہ مسئلہ بھی بڑا نازک ہے, بڑا اہم مسئلہ ہے. جی اور مفتی صاحب کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو اور پوچھئے. جی ٹھیک ہے, نماز کا وقت ہے, 5-10 منٹ اپنے لیٹ پڑھیں گے, لیکن ہاں کسی کو ضروری مسئلہ ہو کوئی ہے. جی یہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب. جی وہ تو نیت تو کیا ہے, جانور جب خریدتے ہم رمضان کے مہینے میں آپ سحری کے لیے اٹھتے ہو, وہی آپ کی رمضان کے روزے کی نیت ہے. پھر الگ سے آپ نیت کرو بصوم غد نویت من شہر رمضان, لیکن نبی کی تو آپ اٹھتے ہو سحری کھاتے ہو تو آپ کی نیت روزے ہی کی ہے تو روزہ ہو گیا. آپ گھر سے وضو بنا کر مغرب کے لیے نکلے تو آپ نماز کے لیے نکلے ہو, اور مغرب کی نماز, یہ دل میں بات پڑی ہے, نیت دل کی کیفیت کا نام ہے. اور وہ کیفیت, اور امام رکوع میں جلدی اللہ اکبر کیا کر تو میں 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے, میرا منہ کعبہ شریف کی طرف. اور ہمارے مفتی صاحب دعوت برکاتوں فرماتے ہیں کہ میرا پائجامہ پہننے کی حالت میں مزاحی الفاظ میں کہ میں پائجامہ پہن کر, یعنی یہ سمجھاتے مفتی اعظم صاحب کہ یہ زائد شرطوں کی کوئی ضرورت نہیں, پیچھے امام کی, میرا منہ کعبہ شریف کی طرف, یہ نبی کہے تو دل کی کیفیت کا نام ہے. تو گھر سے وضو بنا کر مغرب کی نماز کے لیے نکلا اور وہی نیت کے ساتھ مسجد میں آیا اور امام صاحب رکوع میں ہے اور سیدھا اللہ اکبر کہہ کر چلا گیا, تو وہ نیت تو ہے, تو زبان سے بولنے کا نام نیت نہیں ہے, وہ نیت ہے, نماز ہو جائے گی. آپ نے حصہ رکھا بھائی تو اس وقت آپ کی قربانی کی نیت تھی, 7 کی قربانی کی نیت تھی تو سبوں کی نیت ہے. اب جمع کر دیں گے تو قربانی کی نیت آپ نے بدلی نہیں تو وہ جانور قربانی کا ہو جائے گا. بولنا کوئی نیت اس کا نام نہیں ہے نیت. جی ٹھیک ہے. اور یہ بھی اچھا مسئلہ تھا نا, یہ مسئلہ, یہ سوال اچھا تھا. ہاں یہ اچھی بات تھی, ایک بات جاننے بھی مل گئی ہاں کہ نیت کیسے کرنا, اس کو بھی لوگ نہیں جانتے ہیں, لیکن یہ بس خریدا اس وقت نیت ہے تو وہی کافی ہے, الگ سے ذبح کے وقت میں نیت نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی بیٹے پر قربانی واجب, جی 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 بیٹے پر قربانی واجب ہے اور باپ پر قربانی واجب نہیں ہے, لیکن باپ کی محبت میں بیٹا اپنی قربانی چھوڑ کر باپ کی طرف سے کرے گا. جی مول صاحب کا سوال یہ ہے کہ بیٹے پر قربانی واجب ہے, باپ پر واجب نہیں. یہی مسئلہ حج میں بھی ہو سکتا ہے کہ باپ پر حج فرض نہیں ہے اور بیٹے پر حج فرض ہے. اب بیٹا کہ باپ نے حج نہیں کیا میں کیسے کروں, تو یہ مسئلہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ تاخیر کرتا ہے تو یہ وعید کا مستحق ہوتا ہے. من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودی ولا نصرانی. لہذا یہ سخت وعید ہے اس پر. تو ایسے باپ پر قربانی واجب نہیں, بیٹے پر واجب ہے. اب بیٹا اپنی قربانی چھوڑ کر باپ کی طرف سے کرے کہ باپ قربانی ان کی نہ اور میں کروں تو اچھا نہیں دکھتا. اپنا اگر حصہ رکھ لے تو الگ, لیکن وہ بھی نہیں کیا تو یہ اچھا کام نہیں, بلکہ اس کی وجہ سے گنہگار ہوگا وہ آدمی. واجب چھوڑ کر کے, اپنا واجب چھوڑ کر آدمی اگر صدقہ کرے, کسی کے خیر مدد کرے تو واجب چھوڑنے کا وہ گنہگار ہوگا. وہ کام کرنے پر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. پہلے فرض ادا کرو پھر اس کے بعد نفل کا درجہ ہے. تو وہ باپ پر واجب نہیں ہے, اللہ نے اس کو مال نہیں دیا تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم پر واجب ہے تو ہم قربانی کریں گے. جی اور پوچھنا ہے بھائی, کسی کو پوچھنا ہے؟ گاؤں والے جلدی سے جلدی کتنا جلدی قربانی کر سکتے ہیں؟ گاؤں والوں کو بہت جلدی ہو تو صبح صادق کا ٹائم دیکھو اور صبح صادق جیسے ہو جائے ویسے چھری لے کے پڑ جاؤ. یہ ٹائم ہے اس کا, جلدی سے جلدی اتنا کر سکتے. لیکن طلوع آفتاب کے بعد یہ اچھا وقت ہے. لیکن اب مفتی خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ رات میں قربانی کرنا جو مکروہ تھا اب یہ حکم نہیں ہے. اور ہمارا دماغ بھی کہتا ہے پہلے وہ دیوں کا زمانہ تھا,
کہ جس میں روشنی نہیں تو برابر کٹا نہ کٹا وہ سب شک رہتا تھا. اب تو ٹورنامنٹ راتوں میں ہوتی ہے تو اتنا چھوٹا گیند نظر آتا ہے اور وہ 1.5 مہینے تک چلتی ہے. راتوں میں ہوتی ہے نا وہ میچ ہے سب, تو رات دن بنا لیتے لوگ. تو اب اتنا اجالا اور اتنی روشنی کا انتظام ہے تو اب راتوں میں قربانی کرنے میں کوئی کراہیت بھی نہیں تو رات میں. لیکن پہلے دن صبح صادق کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے, لیکن آپ فجر کے بعد کرو تو یہ بہتر وقت بتایا. لیکن جلدی ہو, کسی کو سفر میں جانا ہو تو گوشت کھا کر جائے تو صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتا ہے. اور اچھا ہے ماشاءاللہ. یہ اس میں ایک تو مذکر جانور کا پیشاب کی جگہ, خصیتین اور دم مسفوح, اور پھر وہ کلیجے کے ساتھ میں رہنے والا پیت, اور پھر ایک گلٹی آتی ہے جس کو گدود کہتے ہیں. وہ گدود چمڑی اور گوشت کے درمیان میں یہ کھال کے اوپر ابھری ہوئی معلوم ہوتی ہے, تو وہ چربی ایک جگہ جمع ہو کر کے وہ چربی جم جاتی ہے. اب وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی جس کو گدود کہتے ہیں. تو وہ گدود, تو یہ پھر مسانہ کہتے ہیں جہاں پیشاب کی تھیلی جو جمع رہتی, اور مادہ جانور کی پیشاب کی جگہ. ہو گئی 7 چیزیں. یہ 7 چیزیں کھانا منع ہے, جانور کی نہیں کھا سکتے. باقی آپ کو بہت شوق ہو تو چمڑا بھی کھا سکتے ہیں, چمڑا کھانے کی اجازت ہے, یہ منع نہیں ہے, چمڑا بھی کھا سکتے ہیں جی. یہ 7 چیزیں کھانے کی اجازت نہیں ہے جی. اور پوچھنا ہے بھائی کسی کو؟ پوچھ لو. ہاں جی مفتی صاحب آئیے. کسی شادی کو اگر کوئی سوال کرنا ہو وہ نہ کر سکتا ہو تو آپ بولو تو ہم پوچھ لیں گے. کسی شادی کو کسی مسئلے کے تعلق سے علم ہو لیکن شک شبہ والا ہو تو بھی پوچھ لو. حدیث میں کہ جانتے نہیں